السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نیت کیسے کرنا ہے؟ تہجد کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو تہجد کے کسی مسئلے کو لے کر، کسی بات کو لے کر آپ کنفیوز نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز صالحین کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے سوال کرے بے اولاد تاکہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جو مجھ سے رزق مانگے تاکہ میں اسے رزق دے دوں۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمانی دنیا پہ آ کے فرماتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا تاکہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا تاکہ میں اسے مصیبتوں سے نجات دے دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر اعلان فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہے، یہ جس تمنا کو لے کر اٹھا ہے، جو دعا مانگ رہا ہے، اس کو میں نے وہ چیز عطا فرما دی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول ہو، لیکن تہجد کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ جائز دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ نفلیں، ٹھیک ہے، 5 ٹائم کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ کچھ اس میں سے واجب ہیں، واجبات میں سے ہیں، اور کچھ نوافل میں سے ہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے یہ نفل ہے، اور سب سے زیادہ نفلوں میں جس میں سب سے زیادہ جس کے لیے فضیلت آئی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے تعلق سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں اور کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 ہی پڑھیں تو ہی مانی جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس ٹائم کم ہے تو وہ 8 بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ 2 تو ہر انسان کو روزانہ پڑھنا ہی چاہیے۔ تو 2 سے لے کے 12 تک کی ہیں، زیادہ سے زیادہ 12، کم سے کم 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں جو پڑھیں گے تو 12 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں پھر ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے، تیسری رکعت میں پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اگر ایسے آپ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ پڑھنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ صرف گنتی لگاتے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے پہلی رکعت میں 12 مرتبہ پڑھی، اب ہمیں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 9 مرتبہ پڑھنا ہے، تو وہ سارا دماغ ان کا اسی میں رہتا ہے، تو تہجد کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے، جس میں سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھتے ہیں اور ایک ایک گھٹاتے رہتے ہیں، اگر اس طریقے سے آسانی سے اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ سمپل جس طریقے سے اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ کوئی بھی صورت آپ ایک صورت پڑھ کے اس طریقے سے تہجد کی 12 یا 8 یا 4 یا 2 رکعتیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیے، میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ بھی ٹھیک ہے، زبان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو نیت باندھ لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے نیت باندھی ہے، کیونکہ جب تک وہ زبان سے نہ کہہ لیں تو زبان سے بھی کہہ لیں۔ تو زبان سے کیسے کہنا ہے؟ اب اس میں 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز 12 رکعتیں پڑھنا ہے تو پھر آپ چاہیں تو 1 مرتبہ میں ہی زبان سے نیت کر لیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے یوں کہیں نیت کرتا ہوں میں 12 رکعت نماز تہجد نفل، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے رہیں، اور پہلے ہی 1 مرتبہ میں ہی 12 رکعت کی نیت کر لیں۔ اور آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ چاہیں تو ہر دوسری رکعت پہ 2 رکعت کی نیت باندھتے رہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد نفل، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ چاہیں تو ہر 2 رکعت پہ نیت کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اکٹھا 12 رکعت کی نیت باندھ کر 2 رکعت پر سلام پھیر سکتے ہیں۔ یہ 2 آپشن نیت باندھنے کے آپ کے پاس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے۔ ٹائم کے تعلق سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ رہے اور اس کا جو اہم ٹائم ہے، جو مین ٹائم ہے، جو افضل جو تہجد کی ٹائمنگ ہے وہ ہے 2 بجے سے لے کر
2 بجے سے لے کر یعنی 12 جب بج جائے، 12 بج چکے، آدھی رات گزر جائے، تہائی حصے میں آپ پہنچ جائیں یعنی تقریباً 2 بج جائے، اس وقت سے لے کر فجر کے وقت تک کی جو ٹائمنگ ہے یہ سب سے افضل، سب سے بیسٹ، سب سے بہتر ٹائمنگ یہی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ یہ رہتا ہے کہ اگر ہم تہجد کی نماز کے لیے سوئیں گے تو ہی ہماری تہجد کی نماز مانی جائے گی، لیکن اگر ہم رات میں سوئیں گے نہیں تو ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، بعض مرتبہ آپ یہ دیکھیں نا کہ شب قدر میں، شب برات میں لوگ پوری رات جاگتے ہیں تو بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کیونکہ تہجد کی نماز قربانی چاہتی ہے کہ آپ سو رہے ہوں اور اس کے بعد اپنے بستر کو چھوڑیں، اپنی نیند کو قربان کریں، اٹھ کے اللہ کو یاد کریں، تو یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جاگ ہی رہا ہے رات میں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے سونا ضروری ہو، ضروری نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ انسان سوتے سے اٹھے، لیکن جس رات وہ جاگ ہی رہا ہے یا کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں سو سکا یا وہ شب برات یا شب قدر کی وجہ سے نہیں سویا تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے ٹائم پہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تہجد کی نماز کے ٹائمنگ کے حساب سے ایک بات کو اور سمجھ لیں کہ اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے کسی دن یہ اندیشہ ہوا کہ ہم تہجد کی وقت نہیں اٹھ سکتے، ہم تھکے ہوئے زیادہ ہیں، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ جو ٹائمنگ جو ہے تو عشاء سے لے کر، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے، لیکن اس ٹائم میں جو افضل ٹائمنگ ہے وہ تہائی رات کا حصہ ہے، یعنی 2 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک کا جو ٹائم ہے یہ افضل ہے۔ تو آپ کو اگر یہ خیال ہے، آپ کو یہ کنفرم ہے کہ ہم 2 بجے 2:30 بجے رات کے تہائی حصے میں اٹھ جائیں گے تو پھر بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ سو جائیں، پھر رات کے تہائی حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں ہم نہیں اٹھ پائیں گے تو پھر آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بھی 2 4 6 8 10 12 رکعت میں سے جتنی آپ پڑھ سکتے ہو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سارے لوگ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ یہ نماز بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی، تمام عورتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی، سارے لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بنا لے، اپنی قربت ہم سارے لوگوں کو میسر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔